الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب اذا اوما المریض براسہ اشارۃ بینۃ جازت۔ باب اس بیان میں ہے کہ اگر مریض اپنے سر سے کوئی صاف اشارہ کرے تو اس پر حکم دیا جائے گا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بیمار ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ بندہ بول نہیں پا رہا ہے، لیکن اپنے کسی مسئلے کا وہ اشارے سے بتائے، کسی کا نام اشارے سے بتائے، کوئی حکم اشارے سے دے، تو کہہ رہے اگر وہ اشارہ صاف صاف ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی اشتباہ نہیں ہے، تو اس اشارے کو سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق حکم بھی دیا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا آدمی بیمار ہو گیا ہے، بول نہیں پاتا لیکن اشارہ کر لیتا ہے، تو اشارے سے بات بنے گی۔ حدیث نمبر 2746 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان یہودیا وضع راسا جاریتی بین حجرین، کہ ایک یہودی نے ایک بچی کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی جانتے بہت ہر دھرم قوم ہے، اپنے ہر دھرمی کی وجہ سے ہمیشہ یہ پنپ نہیں پائی، در بدر کی ٹھوکریں ہی کھائی ہے۔ تو کہہ رہے یہودی تھا، اس نے ایک بچی کو پکڑا اور اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اچھا، فقیر الامن فالا بکی، اب وہ بچی کی کنڈیشن ایسی ہوگی، مری تو نہیں اس وقت، لیکن وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی کہ بول کر بتا دے کہ کس نے اس کے ساتھ یہ حالت کی ہے، بول نہیں پا رہی تھی۔ اور ظاہر سی بات، یہودی ویسے ہی آل راؤنڈر بہت ہی ہوشیار ہوتا، اس نے ایسا کچلا کہ تاکہ وہ چھوڑا اس حال میں نا کہ یہ بولنے کے لائق نہ رہے۔ اس کو یہ تھا کہ جب یہ بول نہیں پائے گی تو کوئی تو دیکھا نہیں نہ ہے، اور مجھے کوئی میرا نام کوئی بتا نہیں پائے گا، یہ بول نہیں پائے گی تو میری خبر نہیں لگے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جس کی شامت آتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین ایسا راستہ نکالتا ہے وہ مجھے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، چور چوری کرتا ہے لیکن ایسا شواہد چھوڑ کے جاتا ہے نا، پولیس آتی پکڑ لیتی ہے۔ تو جب جس کی شامت آنی ہوتی ہے تو حقیقت میں حالات ایسے بن جاتی۔ اسی لیے دیکھو، جرائم کے ساتھ زندگی نہ گزارے، دو روٹی ملے، نمک روٹی ملے، ایمانداری کے ساتھ تمیز سے حاصل کرو اور کھاؤ، ٹینشن فری ہو کر۔ باقی جو یہ چوری کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، دھوکہ، ان کے زندگی میں ٹھیک ہے آپ تھوڑا اچھال دیکھ لیں گے، پیسہ دیکھ لیں گے، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ٹینشن تو ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک بیماری بن چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کبھی وہ دن آتے ہیں کہ ساری عیش دنیا میں نکل جاتی ہے۔ تو ایسے اس نے بدمعاشی کی، سر کچل دیا اور ایسا بنا دیا کہ بچی بول نہیں پائے گی تو میرا نام نہیں پکڑ میں آئے گا۔ تو لیکن اس بچی سے پوچھا گیا من فعل بک، تمہارے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں نا، تو پوچھا گیا۔ اور سوال یہ تھا کہ بچی بول ہی نہیں پا رہی تھی، تو کیا کنڈیشن کیا گیا، افلان، تو کیا کیا گیا، اس بچی کے ساتھ ایسے نام گنایا جاتا کہ کیا فلاں نے کیا، کبھی ایسا ہوتا نا بھائی بول نہیں پا رہی، کیا فلاں نے کیا، کیا فلاں، ایسے چند نام گنائے گئے۔ تو بچی خاموش رہی، کچھ نہیں، کوئی اشارہ نہیں۔ کہ حتیٰ سمل یہودی، یہاں تک اس یہودی کا جب نام آیا نا، فَأَوْمَعَتْ بِرَاسِهَا، تو اس نے اپنے سر کو ہلا کر اشارہ دیا، یعنی یہ کہ اس یہودی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ اب یہودی کو تو پتا بھی تھا نا کہ ہم ایسے پکڑ میں آ جائیں گے، اسی لیے کبھی کبھی جب وقت آ جاتا نا پکڑ کا، تو ایسے ایسے طریقے سے بندہ پکڑ جاتا ہے کہ وہ جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جتنے جرائم لوگ کرتے ہیں، چوری کرتے، دھوکہ، وہ یہ تھوڑا سوچتے ہیں کہ ہم پکڑ جائیں گے، لیکن جب پکڑ میں وہ آتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں یار ہم تو ایسے طریقے سے پکڑ میں آگے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد جب اس یہودی کا نام آیا تو بچے نے سر ہلایا، یعنی یہ کہ ہاں اس نے یہ کام کیا۔ کہہ رہے فلم یسر اطرفا، اس یہودی کو فجیہ بھی، اس یہودی کو لایا گیا، فلم یسر اطرفا، اور اس یہودی نے اقرار بھی کر لیا۔ دو چیزیں کہ اگر اشارے سے کسی نے کسی پر کوئی چیز
تہمت لگایا، الزام لگایا، حکم لگایا تو فوراً اس پر کارروائی نہیں کی جائے گی، پہلے اس کو لایا جائے گا، جانچ پڑتال کی جائے گی، گواہ ڈھونڈا جائے گا، جو شواہد ہوں گے اس کو تلاش کیا جائے گا۔ لیکن جب اس یہودی کو پکڑ کے لایا گیا نا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ اب جب اعتراف کر لیا تو گواہ کی ضرورت تو نہیں ہے نا، جب وہ مجرم خود کہہ رہا صاحب میں نے ایسا کیا ہے، تب کوئی شواہد کی ضرورت نہیں، کوئی گواہ کی، کوئی چھان بین کی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرزا راسہ بالحجارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے سر کو بھی پتھروں سے کچل دیا جائے۔ اسلام میں یہی انصاف ہے کہ بھئی قصاص کا بدلہ قصاص ہے، اس نے ایسے اس بچی کو مارا، بدلے میں اس کو ایسے مارا جائے۔ دنیا والے اس قصاص کی حکمت کو سمجھ نہیں پا رہے، یا تو سمجھداری نہیں رہ گئی، یا تو عصبیت کے شکار ہے کہ قصاص اسلام میں ہے، اگر ہم اس کو فالو کر دیں تو گویا ہم اسلام کو فالو کریں گے، اس لیے اس کو مانو ہی نہ، اور اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کرو۔ کہتے ہیں یار اگر آج دنیا اتنے جرائم کی شکار ہے، کہتے ہیں اگر قصاص لاگو کر دیا جائے تو انڈیا میں 90% تو قصاص میں مار دیے جائیں گے۔ یہ سوچ بہت چھوٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ قصاص لاگو کرو گے تو 90% جن کو مارنے کی بات کرتے ہو نا وہ سدھر جائیں گے، مارے نہیں جائیں گے، وہ سدھر جائیں گے، کیونکہ ایک آدمی کو پتا ہو جائے گا صاحب کہ میں اگر کسی کو مرڈر کیا تو میرا ہی مرڈر ہوگا، کبھی وہ سوچے گا۔ ایک آدمی سوچ لے کہ میں اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دیا تو بدلے میں میری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، وہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے جو ممالک اس کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ آج بھی ان کے یہاں جرائم کنٹرول میں ہیں، تو اس کے پیچھے بڑی راز ہے۔ آج بھی اگر دنیا والے جرائم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی طریقہ قصاص کا جو اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں۔ تو اسلام کا اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے جس ملک میں، انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ دیکھو گے نا جرائم کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا، آپ لوگوں گے کہ یار کیا ہو گیا، سارے کے سارے لوگ سدھر گئے ہیں۔ تو یہ پاور اسلام نے دیا، باقی کسی کے پاس نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔